ذرا سوچو، مٹی سے جسم بنا، جسم سے دماغ، اور اس دماغ میں ایک خیال پیدا ہوا، اور پھر ایک لمحہ ایسا آیا جب انسان نے ستاروں بھرے آسمان میں دیکھا اور خود سے یہ سوال کیا کہ میں کون ہوں۔ شاید وہی ایک لمحہ تھا جب کائنات نے خود کو پہچانا اور خود کی تخلیق پر سوال کیا۔ انسان کائنات کو دیکھنے والا ہے، وہ وجود جسے شعور دیا گیا تاکہ وہ وجود پر غور کرے۔ کبھی رات کے سکون میں خود سے یہ سوال کیا ہے کہ میں سوچ رہا ہوں، لیکن یہ کون ہے جو جانتا ہے کہ میں سوچ رہا ہوں؟ یہی شعور ہے، ایک ایسی صلاحیت جو انسان کو عطا کی گئی ہے تاکہ وہ سمجھ سکے، وہ تلاش کر سکے، وہ سوال کر سکے، اور یہی شعور ہے جس سے کائنات خود کو دیکھتی ہے اور حقیقت کو تلاش کرتی ہے۔ دماغ میں اربوں نیورونز ہیں، سگنلز بجلی کی طرح دوڑتے ہیں، کیمیکلز ایک دوسرے کو چھوتے ہیں، اور اس سب کے دوران دماغ میں ایک ایسی روشنی پیدا ہوتی ہے جسے ہم شعور کہتے ہیں۔ اگر سب کچھ ایٹمز اور مالیکیولز کو ملا کر بنا ہے تو حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہی مادی دنیا انسان کو سوچنے، سمجھنے اور خود کے وجود پر غور کرنے کی صلاحیت دیتی ہے۔ یہاں سے سائنس کا راستہ فلسفے کی طرف مڑ جاتا ہے۔ امام غزالی نے آج سے صدیوں پہلے کہا تھا کہ انسان دراصل خود کو ہی دھوکہ دیتا ہے، کیونکہ انسان جو دنیا دیکھتا ہے وہ براہ راست حقیقت نہیں بلکہ اس کے دماغ میں بنائی گئی تصویر ہوتی ہے۔ روشنی آنکھ میں آتی ہے مگر منظر دماغ بناتا ہے، وائبریشنز ہوا میں جھولتی ہیں لیکن آواز دماغ بناتا ہے۔ یعنی انسان حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور اسی تلاش میں وہ اپنے وجود اور ظاہر سے آگے دیکھتا ہے۔ ستارے بنے، پھر عناصر، اور پھر زمین، اور پھر زندگی بنی، اور پھر ایک دن ایک ایسی مخلوق بنی جسے شعور جیسی صلاحیت دی گئی۔ وہی عناصر جو ستاروں میں بنے تھے آج انسان کے دماغ میں موجود ہیں، اور وہی ستارے، وہی کائنات آج انسان کے دماغ کے ذریعے خود کے وجود کو دیکھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اور پھر وہی انسان آسمان میں دیکھ کر یہ سوال کرتا ہے کہ میں کون ہوں؟